تو دیکھیں گے ساتھیوں جیسا کہ فوقانیہ والے اسٹوڈنٹ کا کل ایگزام ہونے جا رہا ہے اردو کا، تو دیکھیے اردو میں جو سوالات آتے ہیں کس ٹائپ سے سوالات آپ کو پوچھے جائیں گے، اور اگر آپ چیٹ بھی کریں گے تو وہ کس ٹائپ سے آپ چیٹ کریں گے۔ اور دیکھیے بہت سارے بچے گائیڈ کھوجتے رہے تھے، ان کو ملتے ہی نہیں گائیڈ میں، تو اس ٹرک کو میں بتاؤں گا، آپ ایک ہی بار میں آپ گائیڈ میں ڈھونڈ لیں گے۔ یہاں دیکھیے سوال جو پوچھا گیا، یہاں دیکھیے کہہ رہا ہر گروپ سے مطلوبہ سوالات کے جواب لازمی ہے۔ تو یہاں دیکھیے ساتھیوں گروپ الف ہے، تو گروپ الف میں جو 30 نمبر کا سوالات پوچھا اور کرا کسی 3 سوال کے جواب دینے کے لیے، تو یہاں دیکھیے لکھا ہوا افسانہ بھابی جان کا مرکزی کردار، اردو ڈرامہ نگاری، مثنوی نگار کی حیثیت سے دیا شنکر نسیم، اس کا ڈپٹی نذیر احمد کے اولین ناول۔ اب مانیے کھوجیں گے کہاں، پورے گائیڈ میں تھوڑی کھوجنا ہے، تو یہ جو سوالات آئیں گے آپ کو گروپ الف کے اس ٹائپ کے یہ سوالات، ان کو کہاں کھوجنا چلیے ہم بتاتے ہیں۔ تو دیکھیں گے یہ ہمارے پاس گائیڈ ہے، آپ سبھی کا گائیڈ کو ایک ہی دفعہ میں کھولے آپ کو ایک ہی دفعہ ملے گا۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا، یہاں پر یہ حصہ نثر لکھا ہوا مختصر ترین، یہ آبجیکٹیو ٹائپ کے سوالات ہیں۔ یہ آبجیکٹیو تو پوچھا نہیں اس میں فرسٹ میں، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس میں گروپ الف میں، تو ہم کو کیا کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا۔ یہ آبجیکٹیو یہاں تک دیا ہوا آپ کو، یہ دیکھیے یہاں تک ہے۔ اس کے بعد جس طرح آپ کھولیں گے تو یہاں نظر آئے گا آپ کو طویل جواب والے سوالات، تو اسی میں آپ کو وہ ملے گا۔ کس کے بارے میں وہ سب جو بتایا تھا کہ دیکھیں رقیہ بھابی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں، شامل نصاب مکتوب شہباز کا خلاصہ پیش کیجیے۔ یہ سبھی جو آپ کو کہاں تک ملے گا، یہاں سے لے کر کے حصہ نثر میں ہی گروپ الف کے سوالات، یہ دیکھیں آگے الٹائیں گے پھر آپ کو یہاں دیکھیں یہاں لکھا ہوا حصہ نظم، ان سے پہلے ملے گا آپ کو یہاں تک، تو آپ کو ان میں کھوج لینا ہے۔ یہاں آپ اس طرح بند کر لیجیے، گروپ الف کے سوالات کو یہاں سے ادھر ہی کھوج لینا ہے۔ اس کے بعد چلیے آگے کیا ہے، تو دیکھیں گے آپ نے گروپ الف کا سوالات کو سمجھ لیا۔ اس کے بعد چلیے اب گروپ با میں، تو گروپ با کا دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے یہاں پر کسی 2 سوالوں کے جواب دیں۔ تو گروپ کیا کہتے ہیں اس کا 5 نمبر کے جو سوالات ہیں، آپ کو یہ سبھی سوالات، یہ جو آبجیکٹیو دیے ہوئے ہیں یہ سبھی 5 ہی نمبر کے سوالات ہیں، یعنی کہ یہ 5 نمبر کا جو سوال پوچھا ہے یہ 5 نمبر میں، تو یہ آبجیکٹیو ٹائپ کا یہ جتنے بھی سوال یہ 5 نمبر کا ایک ہی سوال ہوا، یہ ایک ہی سوال ہوا۔ تو اس کا جو ہم سبھی کو آنسر دینا، یہاں دیکھیے 4 آبجیکٹیو دیا ہے، ان میں سے آپ تو آبجیکٹیو آسانی سے حل کر سکتے ہیں، تو ان کا میں چھوڑ دیتا ہوں، ان کو آپ بالکل آسانی سے ڈھونڈ بھی لیجئے گا۔ نہیں چلیے میں تھوڑا بتا ہی دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے حصہ نثر یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں دیکھیے یہاں دھیان دیجیے حصہ نثر لکھا ہوا، آبجیکٹیو جو پوچھا تھا گروپ با میں، یہاں سے آپ اسٹارٹ کیجیے گا کھوجنے کا، ڈائریکٹ یہاں تک جہاں تک آبجیکٹیو ہے ساتھیوں، یہاں تک آپ کھوج لیجیے گا تو آپ کو بالکل آسانی سے مل جائے گی، یہاں تک جہاں تک آپ کو ہم ابھی نشان دے کر کے بتائے تھے۔ یہ دیکھیے طویل سوالات سے پہلے ہے، تو یہاں تک آپ کو آبجیکٹیو کھوج لینا ہے، تو یہیں پر آپ کو وہ گروپ با کا آبجیکٹیو مل جائے گا۔ اب آگے چلیے، تو دیکھیں گے ساتھیوں آپ گروپ با کا سمجھ گئے ہوں گے کہاں سے آپ کو کھوجنا ہے۔ اب چلیے گروپ جیم میں، اب دیکھیے گروپ با میں ایک سوال یہ ہے کہ نظم نوجواں ہے کہ خلاصہ تحریر کریں، افعال حال کی تعریف ما مثال کے ساتھ لکھیے۔ تو اس کا جو جواب دیں گے وہ کس ٹائپ سے دیں گے، اگر اس طرح پوچھے گا تو ان کے بعد دیکھیں گے ساتھیوں اگر کوئی بھی کسی بھی نظم کا آپ کو خلاصہ بول دے گا لکھنے کے لیے کہ اس نظم کا فلاں نظم کا خلاصہ لکھیے، تو آپ دیکھیے گائیڈ الٹائیں گے تو آپ کو یہاں پر ملے گا حصہ نظم، تو اس کو جس طرح آپ الٹاتے جائیے گا یہاں پر، تو یہ سبھی آبجیکٹیو ٹائپ ہے اور 2 نمبر کے بھی سوالات ہیں اس میں، تو لیکن مدرسہ بورڈ کا سلیبس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم کو، وہ کبھی کیا پوچھ دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں گے آپ کو لکھا ہوا، یہ دیکھیں حصہ نظم میں ہی یہاں آپ پلٹائیں گے تو یہاں لکھا ہوا مختصر جواب والے سوالات، اس میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ ڈائریکٹلی اسی کا آگے جب آئیں گے آپ حصہ نظم میں ہی، تو یہاں دیکھیں اور تھوڑا سا آگے الٹائیے آپ، تو یہاں دیکھیں طویل جواب والے سوالات لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں دیکھیں صنف غزل سے اپنی واقفیت، اس کے بعد دیکھیے آگے ان میں سوال ہے نظم مناظر قدرت کا مرکزی خیال، اس کے بعد پھر نظم کھرا ڈینر کا خلاصہ، پھر مثنوی زہر عشق کا خلاصہ، یہ سب پوچھے گا۔ اس کے بعد پھر دیکھیں مثنوی جذبہ عشق کا خلاصہ لکھیے، یہ بھی پوچھے گا۔ ندا فاضلی کے بارے میں 5 جملے لکھیے، یہ بھی پوچھے گا۔ مثنوی گلزار نسیم ہے، یہ سب بھی پوچھے گا۔ تو یہ جو پوچھے گا یہ کہاں تک میں آپ کو مل سکتا ہے، تو حصہ نظم سے آپ اسٹارٹ کیجیے گا اور یہاں تک میں ملے گا۔ آگے دیکھیے کیا ہے، اب دیکھیں گے گروپ جیم کا جو سوالات، دیکھیں یہاں فتح مکہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، محمود غزنوی کے بارے میں اور مغل حکومت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو یہ سوال گروپ جیم کا کہاں پر ملے گا اس کو بتاتے ہیں چلیے۔ تو گروپ جیم کا جو ساتھی سوال ملے گا، یہاں پر دیکھیے آپ کے گائیڈ میں لکھا ہوگا ہماری بادشاہی، یہاں پر اس طرح پیج کو موڑ لیجئے اور
اسی سے سوالات کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ سب محمود غزنوی، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کیسے قائم ہوئی، ہماری بادشاہی، اس کے بعد دیکھیے اسلامی تاریخ، یہ سبھی سوالات جو ہے اسی سے آپ کو آئیں گے۔ یہ سوالات دیکھیے کہاں تک، یہاں دیکھیں ہندوستان پر محمود غزنوی کے حملوں کے اثرات پر روشنی ڈالیے، یہاں پر یہ ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے آگے بھی آپ کو ملے گا غلام خاندان کے دور حکومت پر روشنی ڈالیے، یہ سبھی ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے یہ سوالات جو آپ کو ملیں گے کہاں تک، یہ دیکھیے گروپ جیم سے پہلے پر یہ گروپ با میں پورا آپ کو یہ مل جائے گا۔ اب آگے چلیے گروپ جیم ہوا ہے تو آپ سبھی کو یہ کلیئر ہو گیا کہ گروپ جیم کا سوال کس میں ملے گا۔ اب آگے چلیے کہہ رہا گروپ دال، کہہ رہا درج ذیل محاوروں میں سے کسی 5 کے معنی لکھ کر استعمال کریں۔ تو آپ دیکھیں گے ساتھیوں یہ محاورہ جو ہے یہاں دیکھیے یہ محاورہ والا کس میں ملے گا، تو چلیے ہم بتاتے ہیں وہ کس میں مل جائے گا آپ کو۔ تو دیکھیں گے ساتھیوں جس طرح آپ گائیڈ کو پلٹائیں گے آگے گروپ با کو الٹائیں گے تو گروپ جیم جو ملے گا آپ کو اسی میں آپ کو ملے گا محاورات اور جملے میں استعمال۔ تو اسی محاورات میں آپ کو کھوجنا ہے اس چیز کو۔ تو یہاں دیکھیے یہ محاورات آپ کو مل جائے گا، یہاں تک یہ سارا محاورہ ہے، یہاں دیکھیے یہاں تک یہ محاورات دیا ہوا، تو اس کو آپ نشان لگا لیجیے گا یہ محاورات والے جگہ پہ۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے یہ گروپ ہاں جو پوچھا ہے ساتھی، اور یہ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، اس کی تشریح جو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور یہاں دیکھیں گروپ ہاں سے جو پوچھا مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے، تو اس کو کیسے کہاں سے کھوجنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ شاعر کی جو تشریح کہے گا تو آپ تھوڑا گائیڈ کو پیچھے پلٹائیے گا، ان کے بعد یہاں دیکھیے اس میں آ جائیے آپ، ایک منٹ، یہاں دیکھ لیجئے لکھا ہوا ہے تشریحات غزل، یہاں سے دھیان سے دیکھیے گا آپ، لکھا ہوا ہے تشریحات غزل، اس کو اس طرح دیکھیے گا آپ، ان کے بعد اسی میں سے تشریح مل جائے گا آپ کو۔ یہاں دیکھیے یہ 3 یا 4 پیج کا ہوگا تشریحات غزل، ہاں ساتھ یہ دیکھیے ہماری بادشاہی گروپ جی با سے پہلے آپ کو ملے گا تشریحات غزل، یہاں سے اس کو پھاڑ لیجیے گا۔ اور وہ جو تھا ساتھیوں مضمون لکھنے کے لیے سب سے لاسٹ میں آپ چلے جائیے گا، اور یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے مضامین، اس میں کہہ دے گا رمضان شریف کے اوپر، یا پھر عید الفطر کے اوپر، یا پھر تلاوت قرآن کے اوپر، اسی ٹائپ سے آپ کو مضامین کہہ دے گا۔ یہ تو پوچھے گا، یہ سمجھ لیجیے یہ پوچھے گا، 4 سے 5 پیج کا ہے، اس کو تو آپ پھاڑ کے اگر لے جانا چاہیں تو آرام سے لے جا سکتے ہیں، اگر گائیڈ نہ لے جانے کے لیے دے رہا ہوگا تو۔ ساتھیوں جیسا کہ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اسی طرح آپ کیجیے گا، بالکل آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے پھر ملیں گے۔